بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 70 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے قضا کا تابع ادا ہونا آیا ہمیں دلیل سے سمجھ آتا ہے، دلیل سے سمجھ نہیں آتا۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ آیا قضا تابع ادا ہے یا تابع ادا نہیں۔ ہم نے قضا کی کچھ صورتیں بیان کی تھی کہ جن میں ہمیں بیان کیا تھا کہ ان تمام موارد میں واجب کو خارج وقت میں انجام دینا ضروری ہے، البتہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ آیا قضا تابع ادا ہوتی ہے، تابع ادا نہیں ہوتی۔ کچھ افراد قائل ہوئے کہ قضا تابع ادا ہے، کچھ افراد قائل ہوئے کہ قضا تابع ادا نہیں ہے۔ بعض افراد جو ہے وہ تفصیل کے قائل ہوئے کہ اگر دلیل توکید متصل ہو تو قضا تابع ادا نہیں، اگر منفصل ہو تو قضا تابع ادا ہوگی۔ البتہ مصنف فرماتے کہ یہاں پہ جو اختلاف آ رہا ہے، اس اختلاف کا منشا ایک اور اختلاف ہے۔ وہ کیا ہے کہ آیا جو مولا ہم سے تقاضا کر رہا ہے واجب موقت کی صورت میں، آیا وہ اس میں وحدت مطلوب شرط ہے، یعنی وہ وحدت مطلوب ہوتا ہے کہ ایک ہی فعل ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ وقت کی قید ہوتی ہے، یا وہاں پہ دو مطلوب ہوتے ہیں کہ ایک خود فعل ہوتا ہے، دوسرا اس فعل کا وقت کے اندر انجام پانا مولا کی مراد ہوتا ہے۔ یہاں سے ہمارا جو اختلاف شروع ہوتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَلِذَا ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ، فرماتے ہیں اسی وجہ سے بعض افراد جو ہے وہ تفصیل مذکور کے قائل۔ آپ کو تھوڑا سا یاد ہوگا کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے تین اقوال آتے ہیں، قول اول قول دوم کو ہم نے بیان کر دیا کہ بعض افراد جو ہے وہ تابعیت کے قائل ہیں، بعض افراد جو عدم تابعیت کے قائل ہیں۔ لیکن فرماتے جو ہم نے کہا تھا کہ بعض افراد تفصیل کے قائل، اس تفصیل کی اب یہاں پہ وضاحت آ رہی ہے۔ فرماتے جو افراد تفصیل کے قائل ہیں، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر وہاں پہ دلیل توکید متصل ہو تو چونکہ اس سے وحدت مطلوب ثابت ہوتی ہے لہذا قضا تابع ادا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے ہمیں ایک نئی دلیل کی ضرورت پڑے گی، یعنی دلیل متصل اگر ہو۔ لیکن اگر دلیل منفصل ہو تو چونکہ اس صورت میں تعدد مطلوب ہے، اور تعدد مطلوب ہم نے بیان کیا کہ اگر تعدد مطلوب ہو تو چونکہ وہاں پہ صرف وقت فوت ہوا ہے، فعل اپنی جگہ پر باقی ہے، لہذا ادا والی دلیل ہی وہاں پہ کافی ہوگی، نتیجتاً قضا کو ہم تابع ادا شمار کریں گے۔ یہ قول سوم والے، قول تفصیل والے اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ وَلِذَا ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ، فرماتے ہیں اسی وجہ سے بعض افراد جو ہے مذکورہ تفصیل کے، مذکورہ تفصیل یعنی کون سی والی جو پیچھے مصنف نے بیان کی تھی، اب دوبارہ اس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ بعض افراد نے کہا تھا کہ اگر دلیل توکید ہوگی تو کیا ہوگا، اس صورت میں پھر قضا تابع ادا نہیں ہوگی، اگر دلیل توکید جو ہے وہ منفصل ہوگی تو اس صورت میں قضا تابع ادا ہوگی۔ باعتبار ان المستفاد من دلیل توکید فی المتصل، فرماتے اس اعتبار سے کہ جو دلیل توکید متصل ہے، منفصل کی بات بھی نہیں کر رہے، جو دلیل توکید متصل ہے فرماتے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے، کس بات کا، وحدت المطلوب، کہ مطلوب کیا ہو، ایک ہو، مطلوب متعدد نہ ہو۔ جب مطلوب ایک ہے فیحتاج القضاء الی امر جدید، فرماتے اس صورت میں قضا کے لیے ہمیں امر جدید کی ضرورت پڑے۔ کیوں؟ مولا نے جب قید لگائی تھی کہ اس کام کو وقت کے ساتھ مقید کر رہا ہوں، تو جب وقت خارج ہو گیا تو اس میں وہاں پہ ذات بھی باقی نہیں رہے گی۔ فرماتے فیحتاج القضاء الی امر جدید، اب قضا کے لیے کیا ہے، ہمیں ایک نئے امر کی ضرورت پڑے گی۔ کس صورت میں؟ اگر دلیل توکید متصل ہو۔ لیکن والمستفاد فی المنفصل، اگر دلیل توکید کیا ہو، منفصل ہو، تو وہ کیا بیان کرتی ہے، تعدد المطلوب، مطلوب وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتا بلکہ مطلوب متعدد ہوتے ہیں، ایک اس کی ذات ہوتی ہے، دوسرا اس ذات کا وقت کے اندر انجام پانا مراد ہوتا ہے۔ فرماتے جب وقت خارج ہو گیا تو اب وہاں پہ کیا ہوگا، دوسری والی صورت خارج ہو جائے گی لیکن ذات الفعل اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ فلا يحتاج القضاء الى امر جدید، فرماتے اس صورت میں قضا کے لیے ہمیں نئے امر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ويكون تابعا للاداء، اور جو قضا ہوگی وہ کس کے تابع ہوگی، ادا کے ہی تابع شمار ہوگی۔ یہ ہے تیسرے قول کے قائلین۔ مصنف فرماتے ہیں والمختار هو القول الثانی، فرماتے ہیں میرے نزدیک ان تین اقوال میں سے دوسرا قول ہے جس کو میں نے اختیار کیا، اور کون سا والا ہے، وہو عدم التبعیت مطلقہ، میرے نزدیک کیا ہے، وحدت مطلوب ہے، تعدد مطلوب نہیں ہے۔ جب وحدت مطلوب ہے تو اس صورت میں کیا ہے، قضا تابع ادا نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں اس کے لیے مستقل دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ مطلقہ، مطلقہ سے مراد کیا ہے، یعنی چاہے دلیل متصل ہو چاہے دلیل منفصل ہو، تمام صورتوں میں قضا کبھی بھی تابع ادا نہیں ہوگی۔ وجہ فرماتے اس لیے کہ مطلوب میں وقت کی جو قید لگائی جا رہی ہے وہ رکن کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی مولا چاہتا تو وقت کے بغیر کہہ دیتا نماز پڑھو جب تمہارا دل چاہے، صبح پڑھو، شام پڑھو، رات پڑھو، لیکن مولا نے جو قید لگائی تو اس مطلب کیا ہے کہ مطلوب کے رکن کی حیثیت رکھتی ہے یہ قید، مولا جو مراد لے رہا ہے تو اس کا مطلب جب مولا اس قید کو ساتھ شامل کر رہا ہے، اس قید کو جدا نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ مولا کی جو مراد ہے وہ کون سی والی ہے، مقید بالوقت والی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہاں وحدت مطلوب ہے، جب وحدت مطلوب ہوگا تو پھر قضا تابع ادا
نہیں ہوگی بلکہ قضا کے لیے ہمیں ایک نئی دلیل کی ضرورت پڑے گی. لأن ظاہرہ من التقیید، فرماتے تقیید سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان الرکن قید فی المطلوب، جو مولا نے قید لگائی ہے وہ مطلوب کی رکن ہے. مثال دے رہے ہیں، مثال سے واضح کریں اپنی بات کو. فرماتے فاذا قال مثلا، مثال کے تو مولا کیا کہے سم یوم الجمعہ، جمعہ والے دن کیا رکھو روزہ رکھو. فرماتے اس کا مطلب کیا ہے فلا یفہم منہ الا مطلوب واحد، اس سے ہمیں دو مطلوب سمجھ نہیں آ رہا بلکہ ایک ہی سمجھ میں آ رہا ہے، اور وہ مطلوب کیا ہے کہ جمعہ والے دن روزہ رکھنا. فرماتے یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے فلا یفہم منہ الا مطلوب واحد لغرض واحد. فرماتے ایک ہی غرض کے لیے ایک ہی مطلوب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی غرض کیا ہے؟ غرض ہے مولا کو روزہ چاہیے، اور چاہیے کس دن؟ جمعے والے دن چاہیے. یعنی نہ جمعے کے دن کا غیر چاہیے اور نہ ہی روزہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز چاہیے. روزہ چاہیے اور وہ بھی جمعے کے دن چاہیے، ایک ہی چیز چاہیے. وہو خصوص صوم ھذا اليوم، مولا کا جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ اسی دن کا روزہ رکھنا ہے جس کا مولا حکم دے رہا ہے. لا ان صوم بذاتہ مطلوب، ایسا نہیں کہ مولا نے روزے کا الگ سے مطالبہ کیا ہو. وکونہ فی یوم الجمعۃ مطلوب آخر، اور جمعے والے دن ہونا مولا نے الگ سے مطالبہ کیا. فرماتے ایسا نہیں ہے بلکہ مولا نے تم سے تقاضا کیا ہے جمعے والے دن روزہ رکھنے کا، بس اس سے اور کسی کا تقاضا نہیں کیا. ایسا نہیں کہا کہ ایک تم نے روزہ رکھنا ہے اور دوسرا تم نے جمعے والے دن روزہ رکھنا ہے. فرماتے کہ ایسا مولا کی مراد نہیں ہوگا. یہ تو ہو گیا دلیل متصل میں. اب آگے دوسری مثال دے رہے ہیں دلیل منفصل کی. فرماتے ہیں واما فی مورد دلیل توقیت المنفصل، جو کہ مصنف مطلقہ کے قائل ہوئے تھے نا، اور کہا تھا چاہے دلیل متصل ہو چاہے دلیل منفصل ہو تمام صورتوں میں کیا ہے قضا تابع ادا نہیں ہوگی. پہلے متصل میں ثابت کیا، اب منفصل میں ثابت کر رہے ہیں. فرماتے ہیں واما فی مورد دلیل توقیت المنفصل، فرماتے ہیں جہاں تک دلیل توقیت منفصل کا تعلق ہے، مثال کے طور پہ مولا کیا کہتا ہے اذا قال صم، مولا کا ایک بیان آتا ہے اور کہتا ہے کہ صم روزہ رکھو. ثم قال، پھر مولا کیا کہتا ہے مثلا اجعل صومک یوم الجمعہ، مولا کہتا ہے اپنے روزے کو جمعے والے دن قرار دے. یعنی سم الگ حکم ہے اور اجعل صومک یوم الجمعہ یہ الگ حکم ہے. دلیل توقید لیکن منفصل ہے متصل نہیں ہے. فرماتے فایزن کذالک، اس صورت میں بھی یہی حکم ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس صورت میں بھی ہم کس بات کے قائل ہوں گے کہ قضا تابع ادا نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے نظرا الی ان ھذا من باب المطلق والمقید، اس لیے کہ مولا دو حکم صادر کر رہا ہے یہ مطلق و مقید کے باب سے. پہلے مولا نے سم کہا، یہ مطلق بیان کیا، اس میں قید نہیں لگائی. پھر دوبارہ کہا یہ جو تم نے روزہ رکھنا ہے نا اجعل صومک یوم الجمعہ، یہ تم نے جمعے والے دن رکھنا ہے. یعنی اسی روزے کی قید لگا دی جمعے والے دن کے ساتھ. پہلے والا کلام مطلق تھا، اب دوسرے والا کلام کیا آ گیا ہے؟ مقید آ گیا ہے. جب یہ صورتحال ہے فیجب فیہ حمل المطلق علی المقید، اس صورت میں مطلق و مقید پر حمل کیا جائے گا، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم باب مطلق و مقید میں بھی بیان کر دیں گے. یعنی جہاں پہ مولا دو کلام بیان کرے، ایک مطلق ہو دوسرا مقید ہو، تو یہ جو دو کلام ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان میں سے جو کلام مقید ہوگا یہ کلام مطلق کی کیا کر رہا ہوگا؟ وضاحت کر رہا ہوگا، اور اسی پہ اس کو حمل کرنا ضروری ہے. البتہ اس حمل کرنے سے ہماری مراد کیا ہے؟ فرماتے ومعنا حمل المطلق علی المقید ہوا، مطلق و مقید پہ حمل کرنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ تقیید اصل المطلوب الاول بالقید، جو مطلوب اول کی اصل تھی اس کو ہم قید کے ساتھ مقید کر رہے ہیں. مطلوب اول کیا تھا؟ مولا نے کہا تھا سم روزہ رکھو، مطلق تھا نا. اب ہم اس کیا کریں، یہ جو مطلوب اول ہے اس کو ہم مقید کر رہے ہیں. یعنی مولا کی مراد اصل قید ہی تھی لیکن پہلا مطلق تھا، اس میں مولا نے قید بیان نہیں کی، مولا نے مطلق بیان کر دیا. دوسرے میں اسی کی وضاحت کر کے مولا نے قید لگا دی. فیکشف ذالک، اس بات سے کاشف ہوا، کس بات سے؟ التقیید ان المراد بالمطلق واقعا من اول الامر خصوص المقید، کہ یہاں پہ تقیید سے کیا مراد تھا؟ پہلے دن سے ہی اور اول امر سے ہی مولا کی جو مطلق سے مراد تھی وہ کون سی تھی؟ مقید مراد تھی. مولا کیا چاہ رہا تھا؟ مولا چاہ یہی رہا تھا کہ میں تمہیں قید کی صورت میں حکم دوں، مولا تمہیں مطلق طور پہ حکم بیان نہیں کر رہا تھا. یعنی یہاں پہ کیا ہو جائے گا، یہ جو مقید آ رہا ہے یہ کاشف امر مولا ہو جائے گا، کہ مولا کا جو مطلوب ہے وہ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ میری مراد مقید ہے، میری مراد مطلق نہیں ہے. جب یہ صورتحال ہے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ مقید کو مطلق پر حمل کریں گے اور کہیں گے یہ جو مقید ہے یہ مطلق ہی وضاحت کر رہا ہے. نتیجہ فرماتے فیصبح الدلیلان بمقتضى الجمع بینہما دلیلا واحدا. فرماتے اس صورت میں یہ جو دو دلیلیں، کون کون سی دلیل منفصل؟ ایک آگے سم والی اور دوسری کا اجعل صومک یوم الجمعہ. یہ جو دو دلیلیں ہیں حقیقت میں کیا ہو جائے گی؟ دونوں دلیلیں ہو جائیں گی بمقتضى الجمع بینہما دلیلا واحدا. حقیقت میں کیا ہے؟ جب دونوں کو ہم جمع کریں گے، جب مقید کو ہم مطلق پہ حمل کریں گے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ ایک ہی دلیل بن جائے گی، جہاں پہ دو دلیلیں نہیں ہوگی. نہیں تو دلیل منفصل لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ دلیل متصل کی شکل اختیار کر لیں گی.
لا ان المقیدہ مطلوب آخر غیر المطلق، ایسا نہیں ہے کہ مولا نے کیا کیا ہو، پہلے مطلق کا تقاضا کیا ہو، مطلق کے علاوہ پھر کیا کیا ہو، دوبارہ سے مطلوب آخر لایا مقید کی صورت میں. ایسا نہیں ہے کہ مقید مطلوب آخر ہو غیر المطلق، مطلق کے علاوہ، کہ پہلے مولا نے مطلق کا مطالبہ کیا آپ سے کہ تو مطلق کر ایک روزہ رکھ، پھر مولا نے کیا کہا کہ تو دوسرا روزہ رکھ جو کہ جمعے کی صورت میں. فرماتے ایسا یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ایک ہی دلیل ہے جو کہتی ہے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم مولا نے تمہیں دیا ہے. وَإِلَّا کا مطلب کیا، اگر ہم کہیں کہ مطلق والا حکم الگ ہے اور مقید والا حکم الگ ہے تو کانا معنی ذالک بقاء المطلق علی اطلاق، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ مطلق کا اطلاق اپنی جگہ پر باقی رہ جائے گا. کیوں؟ جب اطلاق باقی رہ جائے گا تو اصلا یہاں پہ پھر جم بھی نہیں ہوگا، جب جم نہیں ہوگا تو گویا کہ یہاں پہ دو دلیلیں ہوگی کہ جس کو ہم دلیل واحد کی صورت میں بیان نہیں کر سکتے. لہذا ضروری ہے کہ جب ہم اس کو دلیل واحد کی صورت میں بیان کریں تو مقید کو مطلق پہ حمل کرنا پڑے گا. اس صورت میں کیا ہوگا، مقید کا ظہور ہمارے لیے ثابت ہوگا لیکن جو مطلق ہے اس کا ظہور اصلا ختم ہو جائے گا. فلم یکن حملہ، فرماتے ہیں کہ اگر ہم کیا کہیں مطلق الگ امر ہے اور مقید الگ امر ہے تو فرماتے ہیں مطلق اپنے اطلاق پر باقی رہے گا. فلم یکن حملہ، یہاں پہ پھر مطلق و مقید پر حمل بھی نہیں کیا جائے گا. ولم یکن جمعا بین الدلیلین، فرماتے ہیں دو دلیلوں کے درمیان اصلا جمع بھی واقع نہیں ہوگا. بل یکون اخذا بالدلیل، بلکہ یہاں پہ کیا ہوگا، ہم دونوں دلیلوں کو اخذ کر رہے ہوں گے، ہم دلیل مطلق کو بھی لے رہے ہیں اور دلیل مقید کو لے رہے ہیں جو کہ درست شمار نہیں ہوگا. یہاں تک ہماری بات ہوگی مکمل. آگے مصنف بیان کر رہے ہیں صاحب کفایہ کے قول کو. فرماتے ہیں صاحب کفایہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات ہم تسلیم کرتے ہیں، تمام موارد میں کیا ہے، قضا تابع ادا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دلیل منفصل میں ہمارے سامنے ایک ایسا مورد ہے کہ جہاں پہ قضا تابع ادا ہوتی ہے. ہم آپ کو ایسا مقام دکھاتے ہیں. فرماتے وہ کس طرح، فرماتے اس طرح کہ وہ دلیل جو توقید پہ دلالت کر رہی ہے، جو واجب موقت کو بیان کر رہی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں. یا دلیل توقید تمکن کی قید کے ساتھ مقید، مولا کیا کرے، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو تم اس کام کو اس انداز سے انجام دو، یعنی توقید کی قید لگائے لیکن کس طرح سے، تمکن کی قید کے ساتھ، امکان کے ساتھ. اس کا مطلب کیا ہے، جب بھی امکان ہوگا حکم اس کے لیے ثابت ہو جائے گا، چاہے وقت کے اندر ہو یا وقت کے خارج ہو. یہ والی صورت جناب صاحب کفایہ بیان فرمایا کہ دلیل کیا ہے تو دلیل منفصل لیکن قضا کے تابع ادا ہونے کو ہمارے لیے ثابت کر رہی ہے. اسی بات کو مصنف آگے بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں ایک صورتحال تو ہمارے لیے یہ ہوگی کہ دلیل توقید کیا کرتی ہے، اس کو بیان کر دیتی ہے تمکن کی قید کے ساتھ. دوسرا کیا ہے، دلیل توقید لفظاً قید کو بیان نہیں کر رہی کہ تمہارے لیے ممکن ہو تو تم اس کام کو انجام دو، بلکہ کیا ہے، بحکم عقل ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مولا چاہتا ہے کہ تمہارے لیے امکان ہوگا تو روزہ رکھ لینا، امکان نہیں ہوگا تو روزہ نہ رکھنا. فرماتے ہیں کہ یہ دو صورتیں، ان دو صورتوں ہمارے سامنے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہاں پر قضا تابع ادا شمار ہوتی ہے. مصنف فرماتے ہیں نعم یمکنو، البتہ ایک صورتحال ممکن ہے، نام سے کیا کر رہے ہیں، ہٹ رہے ہیں اپنی بات سے. یہاں تک تو مطلقاً ثابت کر دیا دلیل متصل ہو دلیل منفصل ہو، تمام صورتوں میں کیا ہے، قضا تابع ادا نہیں ہوگی. البتہ نعم یمکنو ان یفرضا، ایک صورت میں ہم ممکن کر سکتے ہیں کہ صورتحال کو ایسے فرض کریں، وَإِنْ كَانَ هَذَا فَرْضًا بَعِيدَ الْوُقُوعِ فِي الشَّرِيعَةِ، فرماتے کہ اگرچہ یہ والا جو فرض ہے یہ شریعت میں بہت زیادہ بعید شمار ہوتا ہے، ایسا کبھی واقع ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی فرض محال نہیں. فرماتے اس کو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ان یکون دلیل التوقیت المنفصل مقیدا بالتمکن، ہم کیا کریں، دلیل توقیت منفصل کی قید لگائے تمکن کے ساتھ، امکان کے ساتھ، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو کام کرنا ورنہ رہنے دینا. کأن یقول فی المثال، جیسے کہ مثال کے طور پر مولا کیا حکم دیتا ہے، اجعل صومک یوم الجمعۃ ان تمکنت، پہلے نہیں حکم آیا، مولا نے کہا سم، پہلی دلیل آ گئی، مطلب اول آ گیا. پھر مطلب ثانیہ اجعل صومک یوم الجمعۃ ان تمکنت، اگر تمہارے لیے ممکن ہوا تو جمعے کے دن روزہ رکھنا. تو اس کا مطلب کیا ہوگا، یعنی صاحب کفایہ یہ فرما رہے، پہلے سم روزہ رکھنے کا حکم آیا، پھر کہا کہ ممکن ہوا تو ٹھیک ہے جمعے کے دن رکھ لینا ورنہ کسی اور دن رکھ لینا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ جو دلیل آ رہی ہے، یہ دلیل منفصل، یہ جس طرح ادا کو بیان کر رہی ہے ویسے اس کی قضا کو بھی بیان کر رہی ہے. فرماتے ایک صورت یہ ہے، او کانا دلیل التوقیت لیس فیہ اطلاق، یا دلیل توقیت ایسی آتی ہے ہمارے پاس کہ جس میں تمکن کی قید نہیں تھی، بلکہ یہ والی صورت جو میں نے دوسری صورت بیان کی، مطلب اس میں اطلاق موجود نہیں ہوتا کہ جو یا صورت ہے یہ تمکن ہے و عدم ہی، کہ جو تمکن اور عدم تمکن کی صورت کو شامل ہے. ایسا یعنی کلام کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہوتی جو ہمارے لیے امکان کی صورت کو بیان کر، بلکہ کیا ہے، حکم عقل اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے. مصنف فرماتے ہیں نعم یمکن، البتہ ایسا کرنا ممکن ہے کہ ہم اس طرح کا فرض شمار کر لیں.
آگے فرماتے ہیں وصورت التمکن ہی القدر المتمکن منہ، یعنی کیا مطلب کلام اطلاق موجود نہیں ہے جو تمکن کو بیان کرے یا عدم تمکن کو بیان کرے، لیکن وہاں پہ کیا ہے حکم عقل آ جاتا ہے، کیا کہتا ہے کہ یہاں پہ جو قدر متیقن ہے وہ تمکن والی صورت ہے، یعنی عقل بیان کری ہے کہ مولا یہاں پہ ہم سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو روزہ رکھ لے، کلام کے اندر امکان کی قید موجود نہیں ہے۔ وصورت التمکن ہی القدر المتیقن منہ، فرماتے ہیں جو صورت امکان والی صورت ہے وہ قدر متیقن قرار پا جائے گی۔ نتیجہ یہاں پہ ہم کہیں گے کہ چونکہ امکان والی قید یہاں پہ پائی جاتی ہے، جب عدم امکان ہوگا تو وہاں پہ بھی وہ دلیل جو ادا والی ہوگی وہی دلیل اس کی قضا کو بھی بیان کرے گی۔ فَإِنَّا فِي هَذَا الْفَرْضِ يُمْكِنُ التَّمَسُّكُ بِإِطْلَاقِ دلیل الواجب، فرماتے ہیں اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں، واجب والی جو دلیل تھی کون سی والی جو مولانا کہا تھا اجعل صومک یوم الجمعۃ ان تمکنتا، جو مولانا دلیل واجب بیان کی تھی، فرماتے ہیں اس دلیل کے ساتھ ہم یہاں پہ تمسک کر سکتے ہیں۔ کیوں تمسک کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں لِإِثْبَاتِ وُجُوبِ الْفِعْلِ خارج الوقت، تاکہ خارج وقت میں ہم فعل کے اس بات کو کیا کرتے ہیں بیان کر دیں، یعنی مولانا نے امکان کی قید لگائی تھی جمعے کے ساتھ، جمعے کے دن اس نے روزہ نہیں رکھا، ہفتے کا دن آ گیا، اب اگر ہفتے کے دن روزہ رکھنا چاہے گا تو فرماتے ہیں یہی دلیل اس کے لیے کافی ہوگی، اس کو اب یہاں پہ نئی دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لِأَنَّ دلیل التوقیت غیر صالح لتقیید اطلاق دلیل الواجب، فرماتے ہیں کہ جو توقید والی دلیل ہے وہ اطلاق واجب کو مقید کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی سوائے ایک مورد کے، کون سے والے مورد میں، الا فی صورت تمکن، جبکہ تمکن والی صورت کی مولا وہاں پہ قید لگا دے، وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ اب تقید لگانا ممکن ہے چاہے دلیل منفصل ہی کیوں نہ ہو۔ جب یہ صورتحال ہے ومع الاضطرار، اضطرار کا مطلب کیا کہ مولا نے حکم دیا تھا اس کو جمعے کے دن روزہ رکھنے کا، اس نے روزہ نہیں رکھا، ومع الاضطرار الی ترک الفعل فی الوقت، اب وقت کے اندر اس نے فعل انجام نہیں دیا، مجبور ہو گیا کہ کیا کرے ہفتے والے دن روزہ رکھے، تو فرماتے ہیں یبقى دلیل الواجب علی اطلاق ہی، واجب کی دلیل جو ہے وہ کیا کرے گی اپنے اطلاق پر باقی رہے گی، نتیجتاً وہی والی دلیل اب اس کو جمعے والے دن کی بجائے ہفتے والے دن بھی روزے کے امکان کو بیان کر دے گی۔ البتہ مصنف جو ہے وہ اس صورت کو قبول نہیں فرماتے اور کہتے پہلی بات تو جس طرح پہلے بیان کیا کہ بعید ہے اس طرح کا فرض کرنا، شریعت مقدس میں اس قسم کے اوامر موجود نہیں ہے، پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ اس صورت میں اصلاً فوت نام کی کوئی چیز موجود نہیں، کیوں؟ کیونکہ جب امکان کے ساتھ ہم نے قید لگا دی ہے، اب جمعہ کے دن اگر امکان نہیں ہے تو جس دن روزہ رکھے گا فرماتے وہ قضا نہیں بلکہ ادا ہی شمار ہوگا، یعنی اس کی یہاں پہ اصلاً قضا نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ جس وقت بھی روزہ رکھے گا وہ ادا ہی ادا شمار ہوگا، قضا شمار نہیں ہوگا، نتیجتاً آپ کا یہ فرض جو ہے وہ درست شمار نہیں ہوگا۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا کہ قضا تابع ادا ہونے میں ہمارے پاس تین اقوال ہے، پہلا قول ہے تابع ہے، دوسرا عدم تابع ہے، اور تیسرا تفصیل والا قول ہے متصل و منفصل، متصل میں تابع نہیں ہے اور منفصل میں تابع ہے۔ اور قول تفصیل کے مطابق اگر دلیل متصل ہو تو مطلوب واحد ہے، لہذا قضا تابع ادا نہیں ہوگی، لیکن اگر دلیل منفصل کی بات کریں تو فرماتے چونکہ مطلوب یہاں پہ دو ہیں، ایک ہے فعل اور دوسرا فعل کا وقت میں ہونا، لہذا یہاں پہ ایک مطلوب ختم ہو جائے گا، دوسرا مطلوب اپنی جگہ پر باقی رہے گا، لہذا قضا تابع ادا ہوگی۔ مصنف کے نزدیک مطلقاً قضا تابع ادا نہیں، کیوں؟ کیونکہ مطلوب میں قید جو ہے وہ رکن کی حیثیت رکھتی ہے، جب وقت ختم ہو گیا تو وہاں پہ ذات بھی باقی نہیں رہے گی۔ صاحب کفایہ کے نزدیک منفصل کے ایک مورد میں جو ہے وہ قضا تابع ادا ہے جب تمکن کی قید لگائی جائے، البتہ مصنف کے نزدیک یہ شریعت میں بعید ہے، نیز اس صورت میں اصلا قضا کا نام صادق نہیں آئے گا، بلکہ جس دن بھی وہ روزہ رکھے گا اس کے لیے ادا ہی شمار ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔